اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی قدر، وہ گلی اچھی ہے جڑی پرامن ہے، شہر اچھا ہے جڑا پرامن ہے، وہ ملک اچھا ہے جڑا پرامن ہے، وہ گھر اچھا ہے جڑا پرامن. جتھے بد امنی ہے نہ وہ گھر اچھا ہے، نہ گلی اچھی ہے، نہ محلہ اچھا ہے، نہ شہر اچھا ہے، نہ ملک اچھا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے امن کو قائم کرنے واسطے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مکان واسطے جڑے اقدامات اٹھائے نے، انہاں چوں دو ایسے قدم نے جنہاں تے مینوں شرمندگی ہوئی. تسی پریشان نہیں ہونا، شرمندگی مینوں برادری دی وجہ تو ہوئی ہے. برادری دا ایک بندہ بھی کوئی عیب کرے، ساری برادری تے الزام. برادری دا 100 بندہ چنگا کام کرے تو کوئی بندہ شاباش نہیں دیتا اس سوسائٹی وچ. برادری دا ایک بندہ عیب کرے، ساری برادری کو لوگ بدنام کرتے ہیں. ساری بھی ایک برادری ہے، وہ شاہ ہی شامل نہیں، سجاد شاہ صاحب شامل نہیں، وہ مولویاں دی برادری. ذاکرین دی بھی ایک برادری، مولویاں دی ایک برادری. یہ واسطے میں دلیلاں زیادہ نہیں دینیاں. اگر مولویاں دی برادری بلا تفریق مذہب ایک نہ ہوتی تو ساجد نقوی صاحب تے قاضی حسین اور کٹھے گئے پہ نہیں برادری مولویاں. یہ مطلب شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے مولوی ہوندے نے. تو مینوں مولویاں دی برادری دے حساب نال شرمندگی ہوئی ہے کہ پاکستان دی گورنمنٹ نے پاکستان چ امن قائم کرنے واسطے اقدامات جڑے اٹھائے نے، انہاں چ دو قدم ہو نے. ایک سپیکر تے پابندی لائی جائے، سپیکر کھلے نہ چلن. دوسرا کتب تے پابندی لائی جائے، کتاباں ضبط کر لو. جڑیاں ایسیاں کتاباں نے جنہاں نوجوان پڑھتے ہیں تو پھر بے راہ ہو جاتے ہیں، نوجوان پڑھتے ہیں تو پھر انتہا پسند ہو جاتے ہیں، پھر وہی نوجوان دہشت گرد ہو جاتے ہیں. یہ دو پابندیاں لگیاں نے. یہ تو مینوں ذاتی طور پہ برادری کے حساب سے شرمندگی ہوئی ہے. اس ملک ڈاکٹر بستے ہیں، انجینئر بستے ہیں، اس ملک کاشتکار موجود نے، اس ملک مزدور موجود نے. نہ کسی دی زبان تو خطرہ ہے، نہ کسی دے ہاتھ تو خطرہ ہے. جے سپیکر تے پابندی لانی ہوئے تو پھر اس سپیکر تے بھی پابندی لگے جہدے وچ گلیاں چاہ کے بندے کدو ٹینڈے کریلے روڑا پاندے نے، وہ کوئی پابندی نہیں. کہڑے سپیکر تے پابندی ہے؟ جس سپیکر اگے مولوی دا منہ ہوندا ہے. تو ساریاں کتاباں کی بھی پابندی نہیں. کتاباں میڈیکل تے لکھیاں گئی نے، میڈیکل سائنس تے لکھیاں گئی نے، کتاباں انجینئر تے لکھیاں گئی نے، کتاباں سروے رپورٹاں تے لکھیاں گئی نے. کسی کتاب تے پابندی نہیں. کتاب بھی اس تے پابندی ہے جڑی کسی مولوی لکھی ہے، سپیکر بھی اس تے پابندی ہے جڑا کسی مولوی دے منہ اگے. یہ مطلب اس پورے معاشرے وچ یا ہاتھ خطرناک ہے وہ بھی مولوی دا. جی کمال ہے. شاہ جی قلم نال کسی کتاب لکھنی ہے، آخر ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے. یہ مطلب مزدور تو لے کے پریزیڈنٹ تک اگر ہاتھ خطرناک ہے اس معاشرے تے سوسائٹی تے وہ بھی مولوی دا. تے جو زبان خطرناک ہے وہ بھی مولوی دی. وہ میں پہلے ایک مثال دینا. مینوں بندے سدتے نا جی، تو شاہ جی سدے بھی آپ نے بلاتے ہیں، پھر خدمت اچھی کرتے ہیں، کھانا اچھا دیتے ہیں، جگہ اچھی دیتے ہیں. شریف آدمی بھی سمجھتے ہیں مینوں تو ہی اپنے گھر بھی جگہ دیتے ہیں، بیٹھ کے جان لگیا پھر کوئی خدمت کرتے ہیں. اس ساری گل کے باوجود سفارشاں بھی کی. میرے سے میں بڑی مشکل باوی آیا، سفارش بھی یہ تو آخ پھر مولوی سد کے اندر بٹھا کے عزت کر کے تو پھر اندر وڑ کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اسی اتنے امن نال پہ وسنے ہاں.
میں اپنی گل پہ کرنا اندر بٹھا کے پھر مینوں آندے نے بھی اسی تے شیعہ تے سنی اہل سنت تے شیعہ اسی بالکل امن نال بسنے ہاں تے تسی آ ویکھیا یہ مطلب ہے شیعہ بھی شریف آدمی نے تے اہل سنت بھی شریف آدمی نے بدماش تے وچوں میں ہی ہوں مینوں اس گل تو اندازہ لگتا ہے بھی ساری برادری کنی بدنام نالے لوکی مگر نمازاں پڑھتے ہیں نالے سانو شرارتی سمجھتے ہیں پتہ سارے پتہ ہے بھی خیر رہی تو مولوی کی زبان تو رہنی ہے تے یہ شر پیدا ہویا تو پھر مولوی دی یہ مطلب ہے تحریر تے پابندی لانا دلیل ہے کہ ہاتھ خطرناک مولوی دا ہے تے زبان تے پابندی لانا اس گل کی دلیل ہے کہ زبان بھی خطرناک مولوی دی ہے ہن تانوں اس حدیث دا انشاءاللہ لطف آئے گا اج تک پتہ نہیں انج آیا ہوگا یا نہ حدیث تے پر لطف ہی ہوندی ہے لیکن اج تانوں لطف وکھرا آئے گا اس حدیث دا کہ اس پورے معاشرے وچ بڑے بڑے بدماش بھی نے تے زبان تے پابندی کوئی نہیں اس معاشرے کے ڈاکو بھی نے خدا دی قسم میں جنہ بندے کتاباں سیاست آنا لکھی ہیں کسی سیاسی بندے دی کتاب تے کوئی پابندی نہیں جوش ملی آبادی دی یادوں کی بارات تے جو پابندی کوئی نہیں نہ موقع ملے کسی نے پڑھ لے میرے عزیز دوستو کسی دی زبان بھی ایڈی خطرناک نہیں معاشرے تے کسی دا ہاتھ بھی ایڈا خطرناک نہیں جدا مولوی دا ہاتھ تے زبان اے دی خطرناک ہے اے جڑا سارے جہان نو دین دستا پھردا ہے اے دی ہاتھ بھی خطرناک تے زبان بھی خطرناک ہن حدیث رسول سنو رسول فرماتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکدا جدے ہاتھ تے زبان تو دوجے بندے محفوظ نہ کیا بات پیش گئی ہے میں کہہ دیتا شاہ جی میں کہا بھی مولویاں دی زبان تے پابندی نہ لاؤ تو سپیکر سارے کھول دو قلم تے پابندی نہ لاؤ ساری تحریراں میں لکھ دیو مولوی نو آکھو لکھے جنہ لکھیا جاندا ہے تے بولے جنہ بولیا جاندا ہے اے طریقہ کوئی نہیں سپیکر بند کر دیو تے اے طریقہ کوئی نہیں کہ کتاب ضبط کر لو کتاباں لکھنا پھر مولوی نے نہ اور کرنا کی ہے کاروبار تے کسی دا بند نہیں نہ کر دینا چاہیے سبحان کتاباں انہوں لکھن دیو آخر انہاں تحریر کرنی ہے پڑھے لکھے بندے نے لکھن تے تقریراں بھی کرن انہاں دا نام منہ بند کرو تے نہ ہاتھ روکو ایک طریقہ میں دسیا مشورہ پتہ نہیں ہن مشرف صاحب بھی مندے نے کہ نہیں یا وزیراں دے ذہن چ بھی آوندا ہے کہ نہیں ترلا تے میں بتھیرا کیتا میں کہ مہربانی کرو اس مولوی نو نا پورے معاشرے دے ہر مولوی نو شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تمام مولویاں نو ایک سال ازمان دے طور تے ایک موضوع دے دیو او دے تے تقریر کرن تے او دے تے یہ کتاباں لکھن ایک سال ہور نہ کوئی تقریر ہوئے ایک سال ہور نہ کوئی تحریر ہوئے صرف ایک موضوع ہوئے تے موضوع میں دس دینا تے موضوع بھی ایسا جڑے شیعہ بھی پسند ہوئے اہل سنت بھی پسند ہوئے دیوبندیاں تے اہل حدیثاں بھی پسند ہوئے ایک گل ویسے بڑی مشکل ہے کہ موضوع ایک ہوئے تے مختلف ذہن رکھنے والے بندے سارے انہوں پسند بھی کر جائیں لیکن میں وہ موضوع لب لے آ جڑے اہل سنت و جماعت دوست ہیں انہوں نے ساڈے تے یہ گلا کوئی نہیں کہ تسی سارا دن حضرت علی دا ذکر کیوں کرتے ہو قصیدے حضرت علی دے رباعیات حضرت علی دیاں خطابت حضرت علی دا ذکر قطعاً کسے سنی نو کوئی اعتراض نہیں کہ حضرت علی دا ذکر کیوں کرتے ہیں جڑا اعتراض ہے میں پتہ ہے انہوں نے اعتراض حضرت علی دا ذکر تے نہیں وہ آدھے تو حضرت ابو بکر نہیں دستے ذہن بن جائے گا انشاءاللہ ذہن بن جائے گا تو حضرت عمر نہیں دستے حضرت عثمان نہیں دستے وہ سادہ بندے سانو آدھے نے خلیفہ چار نے تسی ایک دے ذکر کرتے ہو کسی دا نہیں کرتے یہ انہوں دے اندر وہم ہے سانو بھی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت ابو بکر دے ذکر کرتے سانو کوئی اعتراض نہیں سارے جمعے سارا سال بندے ذکر کرتے ہیں لکھ باری کرنا سی کو اعتراض کرنے سارے اندر جڑا گلا نا وہ بھی یہ ہے کہ چار جو جمعے نے جمعے چار تے جے خلیفہ چار نے یا یار نبی دے چار نے تے چوتھا جمعہ تے حضرت علی دے حصے ہونا ہے نا بولو نا جی چار جمعے نے جے ترے جمعے پہلے ترے خلیفہ تے لا بھی لے جان تے چوتھا جمعہ تے حضرت علی دا بندا ہے یہ ساری سال کوٹی زبان ہے حضرت علی دا چوتھا جمعہ بندا ہے یہ نے سانو ایک دوجے دے گلے یہ مطلب یہ نکلیا کہ کسی کو حضرت ابو بکر دی سیرت پسند ہے کسی کو حضرت علی دی میرا دل ایک تیسری قوم ساڈے وہ بھی بھرا نے وہ اہل حدیث نے انہوں نے ساڈے دوواں تے گلا ہے شیعہ تے بھی تے سنیاں تے وہ آدھے تانوں ابو بکر تے علی دسدے نے تے اللہ نہیں یہ دسدا میری تائید پورا مجمع کر گیا میں لطف آ گیا یہ مطلب
تو نکلے پہ موضوع تے وہ لبنا ہے جڑا اللہ والے نو بھی پسند ہوئے، علی والے نو بھی پسند ہوئے، ابو بکر والے نو بھی پسند ہوئے، وہ میں مشورہ دے دیتا اللہ وہ پتہ نہیں کدوں ملنا چاہتا، ایک سال میں کیا موضوع دے دیو کہ تحریر بھی اس موضوع تے ہوئے گی، تقریر بھی اس موضوع تے ہوئے گی، جے تو ساری گرمی موضوع سن کے نہ مک گئی تو پھر فائدہ کوئی نہیں، میں موضوع دیتا ہے اور منو موضوع ہے کہ محمد بے عیب ہے، جو فرمانی ہے شاہ جی موضوع دیتا ہے کہ مصطفیٰ بے عیب، نبیہ دا نبی بے عیب ہے، ہے بھی بے عیب، شک بھی کوئی نہیں، یہ لکھن کتاباں یہ کرن تقریراں، میں نے پتہ ہے مولوی پھس جانا ہے بھائی یہ نہ پسند کر نہیں سکتا تے تقریر انہوں یہ آتی نہیں، نہ پسند تے کر نہیں سکتا کہ مصطفیٰ بے عیب ہے، نہ تقریر آتی ہے نہ تحریر آتی، انہوں اگلے نقصان دا پتہ ہے، رب کعبہ دی قسم ہے میں ایک گل کرنا نہ آل دی گل کرن سال نہ صحاب دی کرن، صرف انہاں نوجواناں دا چھڑن محمد بے عیب ہے، رب کعبہ دی قسم یہ کر گیا تقریر تے میں ممبر تے نہیں آواں گا، مولوی جاندا ہے ایک سال پورا میں نوجواناں نوں دا چھڑیا محمد ہر خطا تو ہر عیب تو پا کے تے او دے تو بعد خلیفہ بھی اونوں مننا پینا جڑا محمد دی طرح بے عیب ہے۔ میں دو چار دلیل عرض کروں، ایک قرآن پاک ہے تائید فرماندے چاہو قرآن پاک ہے، یہ صرف قرآن پاک نہیں، یہ 3 پارے کر دیتے گئے نے، پاویں میں کیا کر دیتے گئے نے، 3 پارے نازل نہیں ہوئے، 114 سورتاں نازل ہوئی، یہ 3 پارے کر دیتے جان تے ہر پارا بھی پاک ہے، یہ 114 صورتاں ہون تے 114 صورتاں بھی کلی کلی پاک ہے، پھر صورت میری نہیں یہ ہر آیت پاک ہے، آیت نہیں ہر لفظ پاک ہے، لفظ نہیں یہ ہر حرف پاک ہے، یہ الف بھی پاک ہے، یہ با بھی پاک ہے، یہ یا بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے، یہ مطلب ہے جدوں تک یہ قرآن پاک ہے ادوں تک یہ جز جز پاک، کیا بات ہے، چونکہ قرآن پاک ہے ایک کل ہے، یہ جز جز پاک ہے، یہ رکوع رکوع پاک ہے، یہ برکہ برکہ پاک ہے، یہ صفحہ صفحہ پاک ہے، یہ لفظ لفظ پاک ہے، یہ حرف حرف پاک ہے، وڈی آیت ہے وہ بھی پاک ہے، کیا بات ہے، چھوٹی آیت ہے وہ بھی پاک ہے، وڈا لفظ ہے وہ بھی پاک ہے، چھوٹا لفظ ہے وہ بھی پاک ہے، جنہاں دی سمجھ آؤندی ہے وہ بھی پاک نے، جنہاں دی سمجھ نہیں آؤندی وہ بھی پاک نے، کتھے تر گئے نے وہ بندے جڑے آل محمد نو سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں، ایدیاں آیتاں وچوں کچھ دی سمجھ آؤندی ہے وہ بھی پاک نے، کچھ ایسیاں نے جنہاں دی سمجھ نہیں آؤندی وہ بھی پاک نے، الف لام میم ایک باقاعدہ آیت ہے، کسی میں قرآن نو غور نہ پڑھو، الف لام میم دے اگے دائرہ ہے، دائرے دے وچ ایک لکھیا ہے، الف لام میم ایک آیت ہے، الف لام میم باقاعدہ ایک آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ اگلی آیت ہے، یہ دوسرے نمبر دی آیت ہے، الف لام میم آپ ایک آیت ہے، اے آئی کا صدقے جاواں الف لام میم باقاعدہ آیت ہے، بڑیاں بڑیاں لمبیاں آیتاں نے، الف لام میم ایک آیت ہے، اٹھا کے دیکھنا قرآن جتھے الف لام میم اگے دائرہ ہے، دائرے دے وچ ایک لکھے ہے، ایک اے آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ دوجی آیت ہے، اے جو آیت ہے آیت کادے واسطے ہوندی ہے، بندیاں دی ہدایت واسطے، تے بندیاں نو ہدایت تاں آوے جے سمجھ آوے تے، تو اللہ نے کہی جبریل لے کے آیا ہے، جی میں مولوی دس دن حضور دے دل تے نازل ہوئی، پھر حضور نے اگوں سنائی، میں ایک مولوی نے پوچھا بھی کی لین آئی سی الف لام میم، آیت مبارکہ ہوں، میں کہ مبارکہ تے ہوئی آئی کی لین سی، اکثر مقصد بھی کسی گل کا ہوتا ہے ہدایت واسطے، تو میں کی ترجمہ ہے
ہدایت لئیے نا یہ کولوں کی آندی کی حکیم الصلاۃ دی سمجھ آئی ہے نا نماز پڑھو، آتو زکات دی سمجھ آئی ہے نا زکات دیو، یہ کی سمجھ آئی ہے؟ کہنے لگا اللہ تے نبی دے کولڈ ورلڈ نے، یہ اللہ نبی نال گل کیتی سی کوئی انہوں نہیں پتہ ہے، تو میں کہا جی اللہ نبی نال کولڈ ورلڈ سے گل کیتی سی تے نبی وہ گل سن لیندا، اگاں لکھوان دی لوڑ کیڑی سی؟ اللہ نے نبی نال گل کیتی تے نبی وہ کولڈ رکھ دے تے اگاں لکھوان دا مطلب کی ہے؟ آندا یہو جہاں کئی نے۔ میں کہا اصلاح نہ کریے، کہنے لگا کی؟ میں کہا یہ الف لام میم الف لام را کاف یا عین صاد کئی اس قسم دی ہیں نا، کئی نے، تو میں تھلے بھی انہوں نے وہی لکھ چھڑیا، اوتے بھی الف لام میم تھلے بھی الف لام میم، کوئی ترجمہ نہیں، کوئی ادھی کشری نہیں، کسی کو کھ پتہ نہیں لگا۔ میں کہا جی کریے تے جنہاں دی وچوں سمجھ نہیں نہ ہوندی سارے مولوی رل کے وچوں کڈ چھڑی۔ میں تواڈے نال گل نہیں کیتی، میں اپنی برادری نال کیتی۔ وہ میں کہ یہو جہاں کام اسی کئی باری کرنے وہ انج کریے کچھ رلو، جنہاں دی سمجھ نہیں آتی وہ کڈ چھڑنے، تے جنہاں دی سانو آتی کچھ ایسا بھی ہے نا وہ پا لینا، وہ آخر گا مرنا ہی مرتاد ہو کے۔ میں کہ ایسا مرتاد ہو جائے جو سکیا ہو جائے کہ میں کہ کیویں ہو سکیا جڑی گلاف دے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتی تے جڑی باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتی، تے میں کہ اسی وچ قرآن لے کے یہی ترلا پہ کرنے ہیں جڑی چادر دے باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتی، جڑی اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ آباد و شاد رہو، اللہ یہو جہاں کم جان کے کرتا ہے، اللہ یہو جہاں کم میں کیونکہ میں ایڈا بڑا مولوی نہیں کہ میں دی تفصیل پہ رائے کر دیا، میں انہیں جو کہنے جنی مینو گل آتی ہے جنی علماء نے کی ہے میں انہیں کرن دا آتی ہوں، میں نہ یہ ترجمہ آتا ہے نہ میں کرنا ہے نہ مینو پتہ ہے۔ جہدے ترجمے تو باب مدینۃ العلم نے اپنی عالمہ غیر معلمہ بیٹی نو روک دیتا ہے۔ میں بات سنا دوں، حضرت زینب عالیہ قرآن پڑھا رہا سن 300 بیبی ہوں تے بیبیاں پڑھ رہی سن، تو بیبی آخر الف لام میم، علی علیہ السلام کا دروازے تے قدم آیا، قدم رکھیا تو بی بی لگے سن دسن، بی بی ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں آکھیا، الف لام میم تو بعد کچھ کہن لگے سن، پہلا قدم اندر رکھ کے ہاتھ کا اشارہ کر کے حیدر قرار دی آواز آئی بیٹی اگوں نہ آکھی مینو پتہ ہے تو جان نہیں، اذہان بیدار رکھنا، میں نہ ترجمہ آوندا نہ میں کرنا ہے۔ اے میں نوجوانوں نو وجہ دس رہا کہ جدوں ترجمہ جو نہیں سانو آوندا تے آیت بھی قرآن دی موجود ہے، آوندی بھی ایک قرآن دی آیت ہدایت بن کے، ترجمہ سانو آوندا کوئی نہیں تے ہدایت کی ہے۔ ایتھے پیر تے پیر آ جانا تے بندے آندے نے میں کوئی ویکھیا میں کوئی جان کے رکھیا، بولو تو صحیح نا میرے عزیزو، کسی دا گیند کسی دے گھر ڈگ پوے وہ آدھے نو یہ کیتا جی، وہ آدھے نہیں ایمان نہ آ گیا اسا جان کے نہیں کرے، اللہ بڑے کم جان کے کرتا ہے، بڑے جے کم اللہ ہنے دسنا جان کے ذہن چ رکھا جائے، اللہ نے جان کے الف لام میم بھی بچ رکھی ہے، الف لام را بھی بچ رکھی ہے، کاف یا عین صاد بھی بچ رکھی ہے، اس قسم دیاں بڑیاں جیاں آیتاں اللہ بسم اللہ نے بڑیاں جیاں آیتاں بچ رکھی ہیں تو سمجھ بھی آن نہیں دیتی، آیتاں بھی بچ رکھی ہیں تو سمجھ بھی آن نہیں دیتی، اتنے کسی بندے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، منی جاندے نے بھی یہ آیتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، منی جانتے نے یہ مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں منی جانا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ میں کہ خالقہ جدو سانو ترجمہ نہیں سی آنا تے تو دسنا چاہتا نہیں تے نبی یہ فرمایا نہیں تے تو اس قسم دی آیتاں قرآن چ رکھیاں کیوں؟ اللہ فرمایا جے سارے قرآن دی تانوں سمجھ آ جاندی پھر تے اس سچیا ہو جانا سی جیسا کہ سی حسبنا کتاب اللہ، پھر تے وہ بندہ سچا ہو جانا سی نا جیسا کہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے، جویں جویں اس طرح دیاں آیتاں آن گیاں تانوں آنا پائے گا کسے دروازے تے، اے کی ہے اے کی ہے اے کی ہے اے
کی رب کعبہ دی قسم سی یاد تا سپیکراں دیا لے کے این نہیں دس دے پھرنے من جاؤ اے پوچھن والے ہور نے تے دسن والے ہو میں کی عرض کر رہا سا تمہیں یاد ہوگا سارا قصیدہ جڑا میں پڑھتا سا یہ آیت آیت پاک ہے یہ لفظ لفظ پاک ہے یہ حرف سارو تھوڑا آخری بند تک حرف حرف پاک ہے چونکہ کل پاک ہے اس واسطے جز جز پاک ہے چونکہ کل پاک ہے اس واسطے جز جز پاک ہے ہوں میں جڑا موضوع دیتا ہے مولوی پڑھنا کوئی نہیں جے وہ آکھے قرآن لا رہ پہ جے وہ آکھے آخنا پڑنا نا قرآن لا رہ پہ یہ دلیل میں منگنی ہے نا مولوی صاحب دسو لوگوں کہ یہ لا ریب کیوں ہے انہوں دسنا پائے گا اس واسطے لا ریب ہے جس زبان چوں نکلے وہ زبان بے عیب ہے ٹھیک ہے نا حضور جس زبان چوں نکلے وہ زبان بے عیب ہے یہ حرف حرف پاک ہے محمد دے بے عیب ہونے کی وجہ تو لفظ لفظ پاک ہے محمد دے بے عیب ہونے کی وجہ تو میں ایک مولوی نے پوچھا میں کہ ابھی آئے تھا پاک نے وہ سا کیا پاک میں کہ پاک پاک تو ہوں دی دلیل کی کہنے لگا یہ سونے دے بچوں نکلی میں کہتا مطلب من گیا جڑا سونے دے بچوں ہوئے وہ پاک ہوں کیا بات ہے تینوں آیتاں پاک دسدیاں نے جنہاں نوں رسول آکھے حسین و منی حسن و منی علی و منی فاطمہ بزت و منی من جاؤ ہے قرآن تھوڑا پاک ہے آل محمد زیادہ ہے جنا میں تھوڑا آ چڑیا قرآن کی قسم میں تھوڑے دیا کو قرآن تھوڑا معاف کرو یہ الو کا پٹھا بھی وضو کر کے پھڑ سکتا ہے بولو تو صحیح میرے نال یہ الو کا پٹھا بھی وضو کر کے پھڑ سکتا ہے یہ الو کا پٹھا بھی حفظ کر سکتا ہے 18,000 جو عالم وہ نال حسین دے مردے ہو سلطان العارفین ارشاد فرماتے ہیں یہ ملازہ خود سرور دا کرتے پھر تمبو خیمے کیوں سڑتے ہو یہ مطلب شمر جیسے بھی انہوں حفظ کر نہیں دینے اے خاندان ہر کسے نو حفظ نہیں ہوندہ اے حفظ ہون تو پہلا نسب بھی بیندہ ہے حسب بھی بیندہ ہے اس واسطے لا رہے بے مولا تم آپ شاد رکھے قرآن لا رہے بے اس واسطے میرا نبی بے عیب ہے رب کا میں قرآن کی آیت پڑھی ہے نبی دی طہارت کو بیان کرنے واسطے میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ میں انہوں عصمت کی دلیل بنایا کہ میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت تسی سجاد شاہ صاحب نو آکھو تو جی آؤں نہیں تو کوئی ایسا ذاکر بھیجو جدا تو لطف ہے یہ نہ پہلا تو سوچ کے بھیجنا کیونکہ وہ کر رہا ہے انہوں کی نمائندگی تو نمائندگی کرنے والے سے اگر کمزوری پائی جائے وہ کمزوری منطبق ہوں اصل کی طرح لہذا انہوں 1000 باری سمجھا کے کرنا ہے اور گل سنی کوئی اوٹ پٹان گل نہ کری کوئی بسرا آواز نہ لائی خدا دا لائی مینو بدنام نہ کری اس واسطے پڑھنا تو ہے تے بچوں مینو ویکھنا ہے انہاں لوگاں مینو پڑھنا تو ہے پڑھنا تو ہے تے لوگاں دا دھیان میرے تے ہونا ہے اطاعت محمد دی ہو رہی ہے تے دھیان اللہ تے کیا بات ہے اطاعت میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ رسول دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت ہے آج جڑے والد بیٹھے ہو میرے نال تعاون کرو والدین دی اطاعت بچیاں دے واجب ہے ہن بچے پاویں نہ بولو جڑے وڈیرے بیٹھے ہو میرے نال بولو تہاڈی اطاعت بچیاں تے واجب ہے ہن دوجا جملہ کہہ رہے ہیں ہر ویلے واجب نہیں ہن بچے بولو ہوں بچے بولو واجب ہر ویلے واجب میں ہنے کر
پیو کافر بھی ہوئے وہی اطاعت واجب، لیکن ہر ویلے نہیں۔ کیوں؟ جدوں پیو آکھے نا اپنے ڈنگر کھول کے لے جا تے جا کے چار لیا، اے میری زبان تے سمجھ آ رہی ہے؟ اے ڈنگر سانو ٹور، تسی ٹور آندے ہو، آ ٹور ڈنگر مویشی، اے ڈنگر کھول، جڑا پیو آکھے نا اپنے کھول کے لے جا وہی اطاعت واجب ہے، تے جڑا ابا آکھے نا کسے دے کھول کے لے آ، جڑا آکھے اپنے کھول لے وہی واجب ہے، تے جڑا آکھے کسے دے کھول لے وہی نہیں واجب۔ یہ ہر ویلے ابے دی اطاعت اس واسطے نہیں واجب کہ ابا ہر ویلے گلاں ٹھیک تو نہیں نہ کردا۔ میں شرعی تے فقہی مسئلہ حضور دس رہا، اگر پیو آکھے نا مشرک ہو جا، کافر ہو جا، اسلام چھڑ دے، اللہ فرماتا ہے ہونے دی اطاعت نہ کریں، ہونے غلط بیان نہیں۔ یہ مطلب ہے ہر ویلے اطاعت وہی واجب ہوندی ہے جڑا ہر ویلے گل ٹھیک کرے، اور ہر ویلے گل وہ ٹھیک کردا جڑا ہر ویلے پاک ہوئے۔ کیا بات ہے، اذہان بیدار رکھنا۔ اور میرے نبی دی اطاعت کوئی مولوی نہیں دس سکتا کہ اللہ آکھیا ہوئے کہ سویرے سویرے نبی دی اطاعت کرنی ہے تے پچھلے ٹائم خیر صلی یا جمعہ دن کرنی تے منگل بدھ نہ گئے، یا کدھر اللہ آکھیا ہوئے کہ نبی صحت مند ہوئے تے دی گل مننی ہے۔ نبی دی طبیعت ناساز ہو جائے تو پھر خیر صلی ہر ویلے نبی دی اطاعت واجب ہے، ہر ویلے۔ میں ہر ویلے تے پار پہ پانا گل سنن واسطے، نبی دی اطاعت ہر ویلے واجب ہے، گھر ہوے یا میدان وچ، غار دے اندر ہوے یا پہاڑ دے اوتے، چادر دے اندر ہوے یا باہر، نبی دی اطاعت ہر ویلے واجب ہے، کیونکہ نبی ہر ویلے پاک ہے۔ مولوی یہ گل نہیں دسدا، آندا آپریشن ہویا سی، وچوں کوئی شک نہیں سی، بے عیب مندہ ہوئے تے آپریشن کیوں آکھے؟ توجہ رکھنا، نہیں نا بے عیب مند ہے۔ میں ایک بندے کا گل کیتی سی، دوبارہ کر دینا۔ شاہ جی میں کیتی سی پھر سوڑیاں جڑیاں چکوالوں نہ نکلن، لاہور نکل جان، پنڈیوں نکل جاندی تے سوڑی چھوٹے ستا جو نہ نکلتے بڑے ستا نکل، یہ لوگ کڑھاندے کیوں نے؟ ضرورت ہوندی ہے کسے پوچھی ہوندی ہے؟ اج میں لوگ سری پوچھ جاندے نے، حلالی پوچھ جاندے نے، کلیجی پوچھ جاندے نے، تے کڈو گے تے مینوں دے آ جائے، لیلا جے کھلوتا ہوندا قربانی دا تے او دی کلیجی بھی وکری ہوندی ہے، حلالی بھی کسے پوچھ نہیں ہوندی ہے، سوڑی کسے پوچھی ہوندی نہیں، وہ کٹ دے کیوں نے؟ بچے بھی سمجھ جان گے، وہ چونکہ رسوڑی ٹھیک شے نہیں، رسوڑی ایک ایسی شے ہے جڑی ٹھیک، وہ ٹھیک جڑی نہیں نا انہوں وچوں کٹ چھڑدا ہے، چونکہ وچ ٹھیک نہیں۔ اس مولوی نو کدی اندر وڑ کے نا مسیح تے محراب تے کھلار کے پوچھی کہ وہ جبریل کڑدا سی وہ کیڑی شے سی جڑی محمد وچ بھی سی تے ٹھیک بھی نہیں سی؟ اوئے ہوئے سر اٹھاؤ، پوچھنا بھی کو کیڑی چیز سی جڑی رسول دے وچ بھی سی تے ٹھیک بھی نہیں سی۔ خبردار، تیرے مفتی بھی من گئے تے میرے بچے بھی نہیں منتے، تیرے سکالر بھی من گئے تے میری مجلس دے بچے بھی نہیں منتے محمد آپریشن ہویا۔ کیوں؟ اینو ماں پیو نے اتنے پایا ہی کہا ہے، سن لے ان کمر رکسا، جنہ دے نیڑے پلیتی نہیں آتی انہوں دے وچ پلیتی کیسے آ جائے؟ عصمت رسول کا اقرار وہ کرتے، پھر دل کی قدورت کا بھی اظہار نہ کرتے، معصوم سمجھتے وہ اگر ذات نبی کو کرتاس قلم دینے سے انکار۔ سبحان اللہ، آباد رہو۔ نبی ہر ویلے پاک، نبی ہر ویلے پاک۔ جے مولوی ایک سال دا چھڑے مبین، ایک سال پہ نبی ہر ویلے پاک ہے، نبی ہر ویلے پاک ہے، نبی رات نو بھی پاک ہے، نبی دن نو بھی پاک ہے،
نبی کنوارا ہوئے تو تاں بھی پاک ہے، نبی کی شادی ہو جائے تو تاں بھی پاک ہے، نبی صبح بھی پاک ہے تو رات نو بھی پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے تو پھر ہر ویلے پاک ہے۔ یہ تشریح میں نہیں کر سکتا، لطف لے لو، ہر ویلے پاک ہے تو پھر ہر ویلے پاک۔ یہ تشریح ہے، تقدس اجازت نہیں دینا کہ میں جی تشریح کرا، کیونکہ کچھ گلاں سوچنے واسطے ہوندیاں نے، آکھنے واسطے نہیں ہوندیاں۔ میں بس اتنا ہی کہہ رہا کہ کنوارا ہوئے تو پاک ہے، شادی ہو گئی تو پاک ہے، تے ہر ویلے پاک ہے، تے پھر ہر ویلے پاک۔ آباد ہی رہو، بس نہیں کر رہے۔ جے ایک سال مولوی خطبے آج تے فیصل مسجد تو لے کے بادشاہی مسجد تک اے 10 دن کے نبی ہر ویلے پاک ہے، ایک سال مولوی دا چھن ہر ویلے پاک ہے۔ جے سارے مناظرے مک نہ گئے تو میں ممبر تے نہیں آواں گا، پھر تے علی دی خلافت تے بحث ہی نہیں کرنی پینی۔ منڈیاں آکھنا انہوں بلا فصل من لو جڑا محمد انگو ہر ویلے پاک نبی ہر ویلے پاک ہے۔ ایک میرٹ بن جائے گا نا جی، میرٹ جان دے وقت تھوڑا رہ گیا، ایک نمبر کٹ ہوگا نا جو داخل نہیں یونیورسٹی کر دی، وہ آدھے نے پھر مہربانی کرو ایکو نمبر کٹ، بندے آدھے نے پھر تو ایک نہیں ایک نمبر کٹ والا 1700 منڈا جدا ایک نمبر کٹ اہاں جڑا میرٹ بنایا ہے، اگر اسی میرٹ کی خلاف ورزی کریے ساڈے خلاف دعویٰ ہو جائے گا ہائی کورٹ کہ جناب ساڈے دا بھی ایک نمبر کٹ ہے، ساڈے دا بھی ایک نمبر کٹ ہے، انہاں انہوں کر لیا ساڈے دا بھی ایک نمبر کٹ ہے، ساڈے دا بھی ایک نمبر کٹ ہے۔ سار اٹھا میرے نال، شیعہ قوم دا عقیدہ سننا ہے، اسی محمد دے ممبر تے انہوں بانا پسند ہی نہیں کرتے جدا ایک نمبر بھی کٹ۔ کیا بات ہے جی، تقویٰ ہوئے، شجاعت ہوئے، گلی گلی نگر نگر گلی گلی بنیاد بلند کر کے کل ایمان نعرہ جدا جسمت دا ایک نمبر بھی کٹ ہو، جسمت تو ایک نمبر بھی کٹ ہوئے، اسی محمد دے ممبر تے برداشت دے کر کنہاں نو کرنے صرف ہونا سب صحابہ دے دروازے مسجد وچ کھلتے بند ہو گئے الا باب علی ابن ابی طالب، سوائے حیدر کرار دے بوئے تو۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ ساڈے بند کیوں کرائے جے، علی دا کھلوایا کیوں جے؟ فرمایا جس علی دا کھلوایا وہ بھی اللہ ہے، جس تواڈے بند کرائے نے وہ بھی اللہ ہے۔ صحابی کہنے لگے اسی تے اعتراض نہیں کرتے، تے گھراں دے بوئے سڑجے جنانیاں پوچھیا، تانوں پتہ ہے بیبییاں تے کوڑے تو لڑ پیندیاں، ساڈا کوڑا ہی نہیں، کوڑا سمجھ آ کوڑا باہر ہوندا نا تے بی بی کدی کوئی منی نہیں پی ساڈا کوڑا ہے، کوڑے دے متعلق بھی کدی کوئی منی کوڑا ہوئے صحیح، وہ آندی ہے ساڈا بھی نہیں، وہ آندی ہے ساڈا بھی نہیں، وہ شاباش ہے تیرے جمن تے ساڈے مگر کوپا لے کے چڑھ گئے، کوڑا تے بیبییاں نہیں مندیاں، سانوں کوڑے نو منن دی کیڑی لوڑ۔ جڑیاں کوڑے تو دو دو چار چار دن لڑدیاں انہاں پوچھنا نہیں سی ساڈے بوئے بند کیوں ہوئے، نبی فرمایا تسی صحابی ہے تو صحابیات نے، جا انہاں نو جا کے کہہ دیو کہ ہر ویلے ہر بندہ مسجد وچ داخل نہیں ہو سکتا، ہر ویلے ہر بندہ مسجد وچ داخل نہیں ہو سکتا، تے علی دا بوا کھلا کیوں ہے تیری جتی تو ڈرائن والا۔ نبی فرماتے نے انہاں دی گل نہ کرو، سارے جی میرے وانگو ہر ویلے پاک آباد رہو، اے ہر ویلے پاک رہا مسئلہ سے چاہ گیا۔ میں اگر ہو سکے مسافر پڑھا گا 5 منٹ باقی ہے، میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں۔ آباد اے ہر ویلے پاک، ہر ویلے پاک۔ صحابہ ساری زندگی آپس سے بھی گل نہیں کی تھی کہ یار یہ بہت ہے پاک نے، ہوئے ہوئے 4 ذاکرہ مولویاں 5 چو ایک اے سی والے کمرے چ لے جاؤ، اٹھا کے آ جاؤ قبلہ تسی اتنے بہ جاؤ، دوجے مگروں کھ نہ کرنگے تے اینا آکھن گے ادھر کڑتا ویکھے جیسے خسرا جراباں پائیاں نے اینوں ہی اے سی چ بہنا سی۔ آباد ہے آباد، یہ مطلب ہے نکلے پہ بندے آپس ہی گلا کرتے ہیں بھی یہ بہت سی تے اسی نہیں، حیدر کا دروازہ کھلا رہا تو صحابہ دے بند ہو گئے۔ میرے ہاتھ چ قرآن میں گردن کٹا دیاں گا جے کسی صحابی اعتراض پوری زندگی کیتا ہوئے بھی یہ بہتا پاک ہے، ہائے ہائے تے اسی ہن پاک ہی نہیں رہے،
مینوں شیعہ تے وہابیاں دا پتہ کوئی نہیں. صحابہ دروازے بند کر کے علی تے اعتراض پوری زندگی نہ کرنا دلیل اے نہیں پہ منتے وہ من گئے سن اسی ہو رہا ہے اور نہیں یہ نہیں پہ منتے وہ تے من گئے سن. میں آخری گل کر رہا ہوں. شاہ جی عصمت آل محمد تے عصمت انبیاء ہے وہ جنہاں نال نبی نہیں ترتے. خدا دا نا سانو مجبور نہ کر. زادی صاحب آخیا سی 1,24,000 انبیاء تے 14 دی معصومیت فرق ہے. علامہ زادی صاحب سلام پیش کرنا قبر نو سلام پہ کرنا. انہاں ایک جملہ فرمایا سی وہ اتنے ایک جملہ دے کے میں اجازت لیا. انہاں فرمایا سی وہ سارے پچھلے نبی محمد تو پہلے کرتے انہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہی انہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ 14 جو کر دین وہ اللہ چاہتا ہے. میں یہ فرق نو سلام پیش کر کے عصمت انبیاء پیش کر اور عصمت رسول نبی ہر ویلے پا کے کیویں دے پاک نے انہاں دی عصمت نال تے نبی نہیں رلتے. ہن میں ایک دلیل دے کے شاہ جی تے انہاں 3 منٹاں چوں اجازت لینے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا اندر لے گئی سی نا. اس رکھیا سی یوسف علیہ السلام نو خریدیا سی تے خریدیا سی نا ویکھن واسطے. یا حسین والا لکھوایا ہے نا ایک آدھے واسطے لکھوایا پیچھے لٹکان واسطے تاکہ بندیاں دی نظر خطیب تے بھی رہے تے حسین تے بھی رہے. اور یہ تو چنگا ماحول نہ تو انہوں کسے جلسے چ ملنا ہے یہ جدا ماحول تری نہ جدھر منہ کریں گا کوئی نہ کوئی تینوں کدی زینب نظر آئے گا کدی حسین نظر آئے گا. اتنا خوبصورت ماحول دے کے جتنے بندے بہن انہوں مجلس آزاد ہیں. ایتھے بھی میں دعا قبول نہیں ہوندیاں. آباد رہو میرے عزیز دوستو. آگے ہمیں کہہ دینا اج جویں نا لکھے جویں دا آ ماحول تسی بناندے ہو نا مولوی ادنے کتھوں بناندے نے. مولوی تیرا دا یہ ابا بھی سی جمع جدوں یہ ماحول قائم سی. آنجی آدم نے ویکھے سن تے سارے نا لکھے. زلیخا نے کہتے واسطے خریدا سی یوسف ویکھن واسطے تے نیت بھی ٹھیک نہیں سی. یہ سارے بارے پتا میں گلا وہ کرنا جڑیاں ممبر اجازت ہے اونیاں کوئی میں نیت زلیخا دی ٹھیک نہیں سی. نیت ٹھیک ہوندی تے اندر نہ کھڑدی. اے جڑی اندر کھڑدی رہی ہے نیت ٹھیک نہیں سی. ویندی نبی نو روسی تے نیت ٹھیک نہیں سی. ویندی روسی ویندی بھی محبت نال سی تے نیت ٹھیک نہیں سی. ہوئے ہوئے ویندی بھی روسی ویندی بھی محبت نال سی تے نیت ٹھیک نہیں سی. ایتھے بندے ایویں منہ چمن لگ پے. صدقے جائیے انہاں سونیاں تو جنہاں سرکار نو ویکھیا ایویں صدقے ہو جاندے. صدقے جائیے انہاں سونیاں تو جنہاں سرکار نو ویکھیا. اوے زلیخا ویندی سی تے محبت نال ویندی سی تے نیت ٹھیک نہیں سی. اللہ نے کائنات نو دسیا نیت ٹھیک نہ ہوے تے نبیاں دی زیارت بھی فائدہ نہیں دیندی. انما الاعمال بالنیات. آگے کرے یوسف نو کہنے لگی تو اپنے مکان نہ بخاؤ. ہائے صدقے جاواں تیری معصومیت. کئی معصوم نو بھولا سمجھتے جی. ایسے معصوم دا ترجمہ بھولا جی. وہ تینوں پتا نہ لگا جائے گا تینوں گڈی چھٹیا وہ ساڈا پتر معصوم جہا ہے. بھولے تو معصوم نہیں آتے صاحب عصمت نو معصوم آتے. جدو اس معصوم نو آخیا نا اندر چلیے میں چل پہلے کمرے چ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام پھر معصوم سن تو نبی سن. یہ بھولی سی بھولی سی نبی تو بھولا نہیں سی. جدو پہلے کمرے چ گئے تو یہ اندر تے گل آئی ہوگی نا بھولا ہی بھولا ہی. سانو تے کوئی سینمے والے روڈ تے مجلس لکھائے تو 3 باری پوچھنے کوئی لکھائے نا شمع سینما روڈ. اسی آنے اور کوئی ایڈریس کوئی نہیں. سانو یہ نہیں ہے شاید یوسف نہیں سی پتا میں کتنے پہ جانا. بولو پہلے کمرے چ گیا یوسف کہنے لگا واہ بھائی واہ بڑا اچھا کمرہ بڑا. کہنے لگی اگلا تو ودیا جی. حضرت یوسف اگلے چ گیا تو پیچھے کا دروازہ بند کر چڑیا. دروازہ بند کیتا تے ہور تسلی ہو گئی پھر بھولا ہی ہے. دوجے تیجے چوتھے واہ 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 کرتے داد دیندے داد دیندے. حضرت یوسف علیہ السلام 7ویں کمرے چ پہنچے نا. اندر ایک بت سی. اس جانا سر اپنا دوپٹہ لایا تو بت تے پا دیتا. حضرت یوسف کی کیتا ہی اس اگے نو اسی پوجنے ہاں
تے اے کول مینوں شرم پہ آوندا ہے اور تیرے مبلغ ہون تو صدقے 7ویں کمرے چ یوسف دی آواز آئی شاباش ہے تیرے جمن تے تینوں اے کولوں آوندا ہے مینوں اودے کولوں کوئی نہیں آوندا میں جملہ ایک کہہ کے اجازت لینے لگا میرے عزیزوں ایک گل کر کے حضرت یوسف دوڑے نے کہ نہیں میں ہوں آیتاں نہیں پڑھنا شاید جلدی میں جملہ ایک کہہ کے اجازت لینے لگا میرے عزیزوں ایک گل کر کے حضرت یوسف دوڑے نے کہ نہیں میں ہوں آیتاں نہیں پڑھنا شاید جلدی دوڑے نے مگر بی بی دوڑی ہے بڑیاں بیبیاں نبیاں نال دوڑیاں دوڑی ہے کہ نہیں دوڑی ہے نیرے کمرے چ یوسف وہ اپنا مکان سی یوسف علیہ السلام پہلی باری آئے سن بھاویں پہلی باری آئے سن پھر نبی سن نبی دوڑے مگر سی یہ کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا بھی اس زلیخا نو یوسف علیہ السلام نے رلن نہیں دیتا نہ وہ سر چڑھ کے رہی سر نہ چڑھی ہوتی تو کرتا نہ پڑتا کرتا حضرت یوسف نے گالی پایا سی یہ مطلب مگر نال ہی سی نا بالکل جی نال ہی سی نال ہی سی نبی بتھیرا نسیا ہے پر یہ اتنے چڑھ گئی کرتا پاٹ گیا کرتا ٹویرے کا سی کیرالین کا سی کسیا ٹویرا سی اس دور چ کھدر موٹے دے تے لوگ چمڑے دے کرتے پاندے سی وہ پاٹا نواں نال ہی میرا خیال ہے 9 رکھے ہون گے 9 رکھنا حضرت زلیخا دی سنت ہے ویسے تو 9 کا کوئی فائدہ نہیں جیڑا بھی کوئی 9 رکھے کئی بیبیاں بچاریاں تو رکھدیاں نے تے کئی بندیاں بھی چیچی تے رکھیا ہوندا سبحان اللہ انہاں دا بھی مزاج تھوڑا جہا زلیخی ہوندا ہے اے 9 رکھے سن تے کرتا پاٹن میرے سی تو یا انہاں چ میل پھسدا ہے تے یا تے نیل پالش لگ جائے تے پھر وضو نہیں ہوندا ہور دا کوئی فائدہ نہیں نیل پالش لگ جائے تے وضو نہیں ہوندا تے یا وچ میل پھسدا تے یا تریجا دا کام ہے کہ تے کھرونڈا مارنا پے تے اے نہ بچ جاندا جویں زلیخا نے کھرونڈے مارنے کرتا پاٹ گیا جڑے ویلے باہر آئے نا اندر یوسف پریشان نے سن باہر آ کے پریشان ہو گئے خالق دی آواز کیوں پریشان ہے ہو سکا کام خراب ہو گیا بی بی مگر چڑھ گئی ہے میں کامن قسمت بچا کے باہر آ گیا ہوں اے بادشاہ دی بیوی ہے جملہ میں آخر لگا چکوا رہے ہو اے بادشاہ دی بیوی ہے ہوں مقدمہ بھی اینا کل جانا ہے اے سارا مقدمہ اینا کل جانا ہے مجرم بھی ہے تے منصف بھی ہے جدو مجرم منصف بن جائے معصوم تے پریشان ہونا ہے پرانیاں مجلساں سننا جدو مجرم صدقہ جامع منصف بن جائے معصوم تے پریشان ہونا ہے اللہ دی آواز آئی تو فکر نہ کر جدو معصوم انج مجرماں وچ پھسدا میں گواہی کسے معصوم کولوں دوانا ہائے ہائے پاویں مریم ہوے پاویں یوسف ہوے پاویں بطول ہوے جملہ آخر آخری بسم اللہ معاف کر 2 منٹ ود ہو گئے مصاحب نہیں پہ پڑھتا چھڑنا پیا بسم اللہ پڑھو اچھا 1 2 جملہ پڑھ دیتا ہوں اجازت سنا شاہ جی اجازت سنا پڑھا جملہ ایک کوئی کافی ہوئے گا نبی اپنی عصمت بچائی یا نہیں بچائی نبی معصوم ہے نا معصوم گیا سی بولو معصوم واپس آئے عصمت کنے بچائی سی کنے بچائی سی نہ سکے اوے آل محمد کی برابری تے امت مصطفیٰ نو لے اڑا لیو چیلنج ہے میرا قرآن دی عظمت دی قسم نہ سکے معصوم بنے نہ سکے معصومیت بچانا ہو رہے 7ویں امام دے قید خانے چ نہ کنجری بھیجی میرا امام آخیا میں نہ سکے معصومیت نہیں بچاؤں گا تو کنجری آئی ہے تینوں متقیہ بنا کے نہ بھیجا نور محمد آ سکی جان بچا کے معصومیت بچانا ہو رہے کنجریاں مقتدیہ بنا کے بھیجنا جڑے بڑے بے غیرت آئے نا جنہوں کنجری موسیٰ قدر کو بھیجی سی جڑے بڑے وہ آئے نے اپنے مقصد دیتا ہے تو بی بی باہر نکلی میں حیران ہو گیا پڑھ کے شاہ جی
جدو گئی سی تو انہوں نے اکھاں چکھاں پا کے آندی سی میں جاؤں گی تے کم کروں گی وہ تے میں قیدی تے الزام لاواں گی جدو باہر نکلی ہے نظراں زمین تے سن انہاں بدماشاں پوچھیا اوتاں نظراں کیوں نہیں کردی ساڈے لو ویکھ ساڈے نال وعدہ کی کیتا سی ہو سکے بکواس نہ کرو تسی غیر محرم ہو تہاڈے لو میں ویکھنا نہیں اے درس مینوں معصوم دتا ہے اکو جملہ دے دعا مجلس ہو گئی مجلس اکو جملہ دے دعا جہی گل تو سارے پڑھے لکھے روندے جہی گل تو سارے جج روندے جہی گل تو سارے وکیل روندے اور جہی گل تو سارے پروفیسر روندے جہی گل تو سارے مزدور روندے جہی گل تو سارے مولوی تے ذاکر روندے گل صرف ایک ہے جہے بندے جہے انسان اکمل لوگاں دیاں کنجریاں تیاں نو اور تقوی دا برقع دے کے گھر بھیجدے رہے بس ایک جملہ آکھنا ہے جہے لوگاں دیاں کنجریاں تیاں نو تقوی دا برقع دے کے گھر بھیجدے رہے او دیاں تیاں بازار چ پیاں دیاں سن ادھاری چا کر دے ادھاری دیو ادھاری میں واپس آواں گی تو تانوں دے جاواں گی ایڈی سونی مجلس سے دعا کرو شریف اجڑے کوئی نہ اجڑے کوئی شریف تے جے اجڑے تے واقف نہ ملے اجازت لئیے تے 3 منٹ چ بابا جی مکا رہے جدو شریف اجڑ جان تے واقف نہ ملے تے چنگے واقف مل پوے درد سارے جاگ جاندے کوفے دے بازار وچ بطول دے پوترے دی رات بدی مخدومہ نے فرمایا سجاد ہن کیوں روئے اے میری تحقیق ہے شاہ جی کربلا تو لے کے شام تک بی بی دی نظر یا ویر دے سر تے رہی یا سجاد دی آنکھاں تے بی بی فرمایا کیوں رونا ہے کیوں روئے آواز ہوندی اماں جڑے مکان کو پر لنگنے ایس ویلے کوفے وچ جڑے مکان چ پر لنگنے کولوں اے چاچے حبیب ابن مظاہر دا مکان بی بی پاک تیری عزت و صدقے بی بی فرمایا میرا اونٹ حبیب دے مکان دے نال لا جے حبیب دی بیوی مینوں مل پوے تے میں اونوں دا پرسا دے لواں ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی اسی کیوں پہ رونے ہیں جڑی اس عالم وچ بھی پرسے دیندی پھردی انہوں کسے نہ ویرا دا پرسا دیتا ہے نہ پترا دا پرسا دیتا ہے میں اج ایک جملہ پہ پڑھنا آج چھت تک بچہ پہ پھرتا سی میں پڑھیا 7 سال دا زیادی فرماندن تقریباً 7 سال دا بچہ مکان دی چھت پہ پھرتا ہے بی بی دے ہاتھ معافی پہ مانگ کے دسنا اشارے کدی نہ کرتا جے مجبور نہ ہوندا بچے نوں سمجھان واسطے پہ آندا آج ہاتھ سن جناب زینب نے ویکھیا بچہ کوٹھے دی چھت تے پھردا حبیب دے کوٹھے حبیب تے میں بحث نہیں کرتا سارے شیعہ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کون ہے حضرت حبیب دی چھت تے بچہ ویکھیا بی بی نے فرمایا لیا میرے قریب آ بچہ پیچھے ہٹیا قریب نہیں آیا اینو ایک محقق نے بڑا سونا جملہ لکھا وہ فرمانا جڑا بچہ پیچھے ہٹیا ہے یہ کوئی عجب گل نہیں اصل وچ اس بچے نے زندگی چ پہلی باری کوئی بی بی آنج وال کھلے نے تے ہاتھ پیچھے بدے ہائے باری زندگی جس بی بی دیکھی مستور دیکھی جدے وال کھلے نے تے ہاتھ پیچھے بدے نے میرے عزیزو 2 قدم پیچھے ہٹیا تے بی بی نے فرمایا میرے قریب آ میں تیری کچھ لگنی ہے میں تیری کچھ لگنی ہے 2 قدم اگے بڑھیا تے ڈردا ڈردا ویکھ کے کہن لگا بی بی تسی آندے ہو میں تیری لگنی ہے میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا اے ادھر دا جملہ جدو سیاجی آخیا نا میں تینوں اگے کدی نہیں ویکھیا اونٹ دی کوہان تے متھا مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی اجڑی تے میں کربلا وا لٹی تے میں کربلا وا میں تے کدی پیو دے سامنے نہیں ماں تو بغیر نہیں سکے من انتا تو کون ہے کہنے لگا انا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر میرا نام قاسم ہے میں حبیب کا پتر ہوں تے میں مظاہر صحابی رسول دا پوترا بی بی فرمایا ابا کتے پیو کتے والد کتے کہنے لگا بی بی ایتھے ایک جنگل ہے جدا نام کربلا ہے انہوں نے نوابی ادھر ہے اوتھے میرا باپ ٹر گیا آواز ہونی ہے تینوں اس عمر چھڈ کے پیو جنگلاں کیوں ٹر گیا اوتھے کوئی کاروبار تے ہے نہیں کر سکتا بندہ کہنے لگا بڑے بھولے پن نال اس جواب دیتا زہرا دیا دھیاں دیاں چیخاں اونٹاں دیاں پشتاں تے نکلیاں نے بھولے پن نال اس بچے دی آواز آئی بی بی اوتھے جنگل وچ ساڈے پیر آئے بی بی دی آواز آئی اس عمر چھڈ کے لوکی پیراں نوں ملدے نے دوسرے جواب دے بی بی آئی تھے ماتم کیتا کوہانہ تے جدوں اس بچے دی آواز آئی بی بی مجبوری سی پیر کلا نہیں آیا اودیاں بہناں وی نال ساڈے پیر دیاں
اگر بچہ گیا تو